प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में आपका इस्तकबाल है। आज के इस सबक में हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भारतीय जमहूरियत को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। ये जमात दहम की सियासियात यानी पॉलिटिकल साइंस से ये सबक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपकी किताब का 5वां सबक है। हम आज उसका पहला हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ पेन, पेंसिल, बयास, नोटबुक लेकर बैठें। ज़रूरी नोट्स लिखते चलें और वीडियो को रोक रोक कर देखें, वीडियो को मुकम्मल देखें और आपके अपने नोट्स तहरीर करना इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे, आप कमेंट में उसके जवाबात दे सकते हैं। ज़रूर उस कमेंट में अपने जवाबात दें, वीडियो को रोक कर कमेंट बॉक्स में जाकर उसके जवाबात दें, अंदाज़ा कायम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जमहूरियत की बका कब मुमकिन है। हमने इससे पहले के सबक में देखा है, जमहूरियत यानी अवाम की हुकूमत। जमहूरियत यानी एक तर्ज हुकूमत है, किसी भी मुल्क पर हुकूमत को कायम करने का एक तर्ज है, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। तो जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम के ज़रिए चलाई जाती है, यानी अवाम अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो हुकूमत करते हैं, है ना। फिर अब वक्फे वक्फे से इंतखाबात होते हैं। जमहूरियत के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। तब अगर जमहूरियत को टिकाए रखना है अपने मुल्क के अंदर, तो फिर ये कब मुमकिन है, हमको क्या करना पड़ेगा। वीडियो को रोकिए और बताइए, आप अपने जवाब दीजिए कि भाई जमहूरियत की बका कब मुमकिन है। ठीक है, तो सबसे पहले जमहूरियत को समझना ज़रूरी है। जमहूरियत एक मुसलसल जारी रहने वाला और जिंदा अमल है ना। यानी जमहूरियत एक बार कायम होगी, वो बादशाहत होती है। एक बार कायम होगी तो बस वही चलेगा, बादशाह, उसके बाद उसका बेटा बादशाह, इस तरीके के चलते रहेगा। लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं है। जमहूरियत में क्या होता है, एक मुसलसल जारी रहने वाला और जिंदा अमल है। मतलब वक्फे वक्फे से इंतखाबात होंगे, अवाम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपने लिए मुख्तलिफ ऑप्शन में से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ पार्टियों से अपने नुमाइंदे चुनेंगे और वो हुकूमत कायम करेंगे। और वो हुकूमत हमेशा के लिए होगी क्या? नहीं, बल्कि वो एक वक्फे के लिए होगी। जैसे भारत के अंदर अगर आप मरकजी हुकूमत की बात करते हैं या कोई भी रियासती हुकूमत की बात करते हैं, तो 5 साल हुकूमत रहती है। 5 साल की हुकूमत के बाद लोग क्या करते हैं, हुकूमत को जज करती है और अपने पसंद के उम्मीदवार चुनती है। तो इस तरीके से एक मुसलसल जारी रहने वाला जिंदा अमल है। ठीक है, अगर आपको जमहूरियत को कायम रखना है, यानी बचाए रखना है, कभी अपने मुल्क में जमहूरियत बाकी रहे, तो इसके लिए शऊरी तौर पर कोशिश करना पड़ती है। यानी आपको बेदार रहना पड़ेगा। आपको हुकूमत की पॉलिसियों पर, आपको हुकूमत के फैसले पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कहीं जमहूरियत के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है। कि पहचान हमको करना पड़ेगी। अगर हम जमहूरियत के लिए जो खतरात हैं उनको हम पहचान कर पाएंगे, तो हमको हुकूमत की पॉलिसियों का तजिया करना पड़ेगा कि भाई हुकूमत क्या कर रही है, कैसे फैसले ले रही है, ये जमहूरियत की बका के लिए है या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए। कहीं हमारा मुल्क बादशाहत की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं अवाम के हकूक मारे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आज़ादी तो सल्ब नहीं हो रही है। ऐसे सवालात देखना पड़ेगा आपको, हुकूमत के फैसलों की आपका तजिया करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी बर वक्त पहचान करना पड़ेगी। और अगर कोई खतरा ऐसे जमहूरियत को लगता है कि यार हुकूमत का फैसला है जिससे भाई अवाम की आज़ादी को ख़तरा है या मुल्क के इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़तरा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ख़तरात को समझना पड़ेगा और उसे जमहूरी तरीके से दूर करना पड़ेगा। तभी क्या हो सकती है, जमहूरियत की बका मुमकिन है। इसके बगैर जमहूरियत टिक नहीं सकती। अगर लोग बेदार नहीं रहेंगे, शऊरी तौर पर कोशिश नहीं करेंगे, लोगों का बेदार होना ज़रूरी है, अवाम का बेदार होना ज़रूरी है, तभी जमहूरियत क्या हो सकती है, किसी भी मुल्क में, भारत की बात नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क में जमहूरियत कायम रह सकती। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि आलमी सतह पर जमहूरियत को कौन से चैलेंजेस हैं। आलमी सतह यानी क्या, दुनिया के मुल्क। ऐसा तो कहा जाता है आमतौर पर कि दुनिया के हर मुल्क में जमहूरियत कायम है, हर मुल्क में जमहूरी हुकूमत है, वहाँ पर इंतखाबात होते हैं। किसी भी मुल्क की बात ले लो, लेकिन उनके हुकूमत का तर्ज अलग है। तो फिर क्या वाकई में दुनिया के ममालिक में अमलन जमहूरियत कायम है? अमलन जमहूरियत मतलब क्या, कि अमली तौर पर जमहूरी इक़दामात किए जाते हैं दुनिया के ममालिक में, तो
تو جب ہم دیکھیں گے دنیا کی حکومتوں کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر عملاً جمہوریت قائم نہیں ہے، عملی طور پر، عملاً یعنی کہ عملی طور پر جمہوریت قائم نہیں ہے، مطلب الیکشنز ہوتے ہیں، عدالتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن عوام کے جو حقوق ہیں، جمہوریت کی جو روح ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آزادی، عوام کی جو آزادی کا حق ہے، عوام کی فلاح کو ترجیح دینے والی حکومتیں نہیں ہیں، فلاح یعنی کہ ترقی، عوام کی فلاح کو ترجیح دینے والی حکومتیں وہاں پر موجود نہیں ہیں، ترجیح پڑھیے اس کو، یہاں پر تھوڑا سا یہ ہو گیا، اس کو ترجیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عوام کی فلاح کو ترجیح دینے والی حکومتیں نہیں ہیں، ترجیح دینا مطلب پریفرنس کرنا کہ بھئی سب بعد میں، لیکن پہلے ہمارے ملک کی عوام کی ترقی ہونی چاہیے، ایسی حکومت دنیا میں کہیں پر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے عالمی سطح پر جمہوریت کا پھیلاؤ ممکن نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک بڑا چیلنج ہے فوجی نظام حکومت، کہ بھئی فوج، بہت سارے ملکوں میں فوجی نظام حکومت ہے، یعنی کیا ہے کہ جو ملک کے اندر فوج کی بالادستی ہے، فوج فیصلے کرتی ہے، عوام کے لیے فوج فیصلے یا حکومتی فیصلے جو ہوتے ہیں اور چنی ہوئی عوام حکومت نے کرنا چاہیے، اس کی بجائے کیا کرتی ہے؟ فوج کرتی ہے، تو فوجی نظام حکومت بھی جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہے، اگر کسی ملک میں فوج کی بالادستی ہے تو مطلب وہاں پر پھر عوام کی رائے کو اہمیت رہیں گی کیا؟ عوام کی رائے کو اہمیت نہیں رہیں گی، تو ایک فوجی بالادستی بھی جمہوریت کے لیے بڑا خطرہ ہے، تو دنیا میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے پہلی بات تو کسی بھی ملک میں عملاً جمہوریت قائم نہیں ہے، دوسری بات اگر دیکھیں گے فوج کی بالادستی بھی جمہوریت کے لیے نقصان ہے، تب ہم سوچتے ہیں کہ بھی اگر آپ کو اپنے ملک میں حقیقی طور پر جمہوریت کا قیام کرنا ہے، آپ کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یا آپ کے گاؤں میں ایک جمہوریت قائم رہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو جمہوریت قائم رکھنا مطلب کیا کرنا؟ کہ ملک کے تمام طبقات کی شمولیت کرنا پڑے گا، یعنی آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں، جتنے طبقات ہیں، ذات پات مذہب، ان سب کی، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر جمہوریت تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ عوام میں جو سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جیسے غریب، امیر اور غریب کے فرق کو دور کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو سب کی شمولیت ہونا عوام کے فیصلے کے اندر، ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، نچلے طبقات کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تبھی جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت قائم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اداروں کی خود مختاری، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اگر جمہوریت کو باقی رہنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو ہمارے اختیارات ہیں، جو پاور جس کو بولتے ہیں، پاور کسی ایک شخص کے ہاتھ میں یا کسی ایک حکومت کے ہاتھ میں نہیں رہنا پڑے گا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے جو اختیارات ہیں مرکزی حکومت کے پاس ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا کہ پورے اختیارات ریاستی حکومت کے پاس ہوں یا پورے اختیارات جو ہے مقامی اداروں کے پاس ہو۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا گاندھی جی کا جمہوریت کا نظریہ کیا تھا، گاندھی جی کیا چاہتے تھے کہ جو مقامی انتظامی ادارے ہیں ان کی خود مختاری ہونا چاہیے، مطلب کیا؟ معاشی خود مختاری ان کے پاس ہونا چاہیے، جیسے مقامی خود مختاری ادارے یعنی کون سے؟ گرام پنچایت ہے، میونسپلٹی ہے، مہانگر پالیکا ہے، تو ان کے پاس فیصلے کا پاور زیادہ ہونا چاہیے، وہ اپنے گاؤں کے لیے کیا کریں؟ کیا خود مختار رہیں، تبھی جمہوریت قائم ہو سکتی ہے، گاؤں والے اپنا اپنا پلان بنائیں، ترقی کا اپنا پلان بنائیں، ترقی کا اپنا منصوبہ بنائیں، ہے نا؟ ان کو فیصلے لینے کی آزادی ہو، تو تبھی جا کے کیا ہو سکتی ہے؟ جمہوریت قائم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات شہریوں کا استحکام ہونا چاہیے، شہریوں کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، استحکام، معاشی استحکام ہو سکتا، سماجی استحکام ہو سکتا، معاشی استحکام یعنی کیا؟ کہ ان کی آمدنی کے ذرائع ہونے چاہیے، ان کو روزگار کے موقع ہونے چاہیے، کمائی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، ان کے لیے سہولیات ہونے چاہیے، ہے نا؟ تو ہر قسم کا استحکام شہریوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ساتھ انسانی اقدار کا تحفظ، جو ہیومن ویلیوز ہم جس کو کہتے ہیں، اس کا تحفظ ہونا چاہیے، تو تبھی جا کے کیا ہو سکتی ہے؟ جمہوریت قائم رہ سکتی ہے۔ اگر سمجھو یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت تو قائم ہے، الیکشن تو ہو رہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، شہریوں کا استحکام نہیں ہے، شہریوں کو روزگار، ان کا معاشی طور پر وہ مستحکم نہیں ہے، وہ پریشان ہے، انسانی اقدار کا تحفظ نہیں ہو رہا، آزادی، مساوات نہیں دی جا رہی لوگوں کو، تو
تو پھر اس کا مطلب وہاں پہ جمہوریت قائم ہوگی کیا؟ جمہوریت قائم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جمہوریت کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشنز لے رہے، رائے دہی کر رہے، الیکشن لے رہے، آپ کے پاس حکومتی کاروبار ہے، الگ الگ قسم کی حکومتیں ہیں آپ کے پاس، مرکزی حکومتیں ہیں، چن کر آئی ہوئی حکومت ہے، ریاستی حکومت ہے، وہ بھی الیکشن کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے نا، یا عدالتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سارے ادارے رہنے کا مطلب جمہوریت نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ صرف یہ جمہوریت کا سیاسی شکل ہے. اصل جمہوریت کیا ہے؟ اصل جمہوریت قائم ہونا یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. جمہوریت کی جڑیں مضبوط کب ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے دنیا کے ملکوں کے سامنے. جمہوریت کی جڑوں کو گہرائی تک لے جانا ایک بڑا چیلنج ہے. جمہوریت کی جڑیں کیا ہو سکتی ہیں؟ تو پہلی بات ہے کہ مساوات قائم ہونی چاہیے. سماج کے اندر، ملک کے اندر مساوات قائم ہونا چاہیے. یعنی ہر شہری کو برابر نظر سے دیکھا جانا چاہیے، ہے نا؟ ذات پات کا بھید، مذہب کا بھید بھاؤ، ہے نا؟ امیر غریبی کے ختم کرنا پڑے گا. دوسری بات ہے عوام کو آزادی ہونی چاہیے. آزادی کس میں؟ اظہار خیال میں، اپنے مذہب میں، عقیدے میں آزادی ہونی چاہیے، ہے نا؟ حکومت کا پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ہی کریں گے، ایسا ہی کریں گے. عقیدے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی ہونی چاہیے. عوام کو انصاف ملنا چاہیے. اگر کہیں لگتا ہے کہ بھی عوام کو ناانصافی ہو رہی ہے، اور اگر وہ اپنی مانگ کو لے کر، ہے نا، عدالتوں کے پاس اگر جاتے ہیں یا حکومت کے پاس اگر جاتے ہیں، تو ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو اپنا حق ملنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ جمہوریت کی جڑیں ہیں. ان کو گہرائی تک لے کے جانا زیادہ ضروری ہے. ترقی ہونی چاہیے. یہ چیلنج ہے. ہم بولتے ہیں نا جمہوریت کی جڑوں کو گہرائی تک لے کے جانا، لیکن لوگوں کی ترقی نہیں ہو رہی. ترقی بول تو کون سی ترقی؟ تو سب سے پہلے معاشی ترقی آتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا روزگار رہے گا، آپ کے پاس اچھے پیسے رہیں گے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی معیار زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سماجی ترقی ہے. ملک میں امن ہونا چاہیے. دوستی، انسان دوستی ہونی چاہیے. یعنی آپسی بھید بھاؤ، تفرقہ، مذہب کا تفرقہ، ذات پات کا تفرقہ، یہ ساری چیزوں سے ملک کو آزادی دلانا پڑیں گی. اس کا مطلب یہ جمہوریت کی جڑیں ہیں. کسی ملک میں ان چیزوں پر اگر کام ہوتا ہے، مساوات، آزادی، انصاف، ترقی، تو مطلب کیا کریں؟ جمہوریت کی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں. لیکن دنیا کے سارے ممالک کے سامنے جمہوریت کی جڑوں کو گہرائی تک لے جانا ایک بڑا چیلنج ہے نا؟ ہم چیلنج پڑھ رہے ہیں. مساوات قائم کرنا ایک چیلنج ہے. آزادی لوگوں کو دینا ایک بڑا چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے. تو اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مضبوط کرنا پڑے گا. اگر ہم دنیا کے مختلف ملکوں پر اگر دیکھیں گے، تو ہمارا پڑوسی ملک ہے چین. ہم نے عالمی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کے لیے کیا مسائل ہیں. تو اگر آپ چین کے بارے میں دیکھیں گے، تو چین دنیا کا ایک بڑا ملک ہے. اور چین کے دیکھیں گے تو معاشی ترقی بہت ہے. چین کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری وہاں پہ پیداوار ہوتی ہے نا، بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں. چین دنیا کے اندر بہت ساری تجارتی ملک ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں چین کا سامان ملتا ہے. ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے، معاشی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. عالمی جو تجارتی مرکز ہے، اس کا بھی چین جو ہے ممبر ہے، اس کے بھی رکنیت حاصل کیا ہوا ہے. لیکن کیا چین جمہوری ملک ہے؟ اس پر ہم سوچتے ہیں. تو جب تو چین جمہوری ملک نہیں ہے. چین جمہوری ملک نہیں ہے. چین کے اندر صرف ایک واحد پارٹی کی حکومت ہے. ون پارٹی سسٹم ہے وہاں پر. ایک پارٹی ہے، چائنیز کمیونسٹ پارٹی. تو چین کے حکومت کے اوپر اسی پارٹی کی مکمل گرفت ہے نا. وہاں پر ایسے دیکھا جائیں گے تو دوسری پارٹیاں نہیں ہیں. یعنی عوام کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کو چننا ہے تو ایک ہی پارٹی میں سے لوگ چننا ہے آپ کو. جیسے ہمارے بھارت کی بات دیتے ہیں، ہمارے پاس کئی سیاسی پارٹی ہے. تو کئی سیاسی پارٹیوں میں سے آپ کو اپنے پسند کے امیدوار چننے کی آزادی ہے. لیکن چین کے اندر لوگوں کو ایسی آزادی نہیں ہے. وہاں پر ایک پارٹی سسٹم قائم ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، وہاں پر ہماری طرح عام انتخابات نہیں ہوتے. اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں عام انتخابات ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی پسند کا انتخاب. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. پارٹی کے جو نمائندے ہیں، سمجھو کوئی ایک پارٹی ہے، اس کے نمائندے رہتے ہیں، اس میں سے انتخابات ہوتے. پارٹی میں سے کوئی صدر ہے، کوئی یہ ہے، وہ انتخابات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عوام کو نہیں ملتا. دوسری بات،
चीन जमहूरी मुल्क क्यों नहीं है ये समझ रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। किस बात की पाबंदियां हैं? इजहार राय की पाबंदी। आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, हुकूमत के फैसलों पर तनकीद नहीं कर सकते। प्रेस यानी मीडिया, अखबार में या टीवी चैनल पर, न्यूज पर आप आज़ादी से अपनी बात नहीं कर सकते। ऐसी पाबंदियां हैं। सियासी पाबंदियां ने अवाम क्या है, अवाम में से अगर किसी को भाई हुकूमत में आना है, किसी को हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो अवाम में से भी कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इस तरीके से इजहार राय की पाबंदी है, प्रेस की पाबंदी है और सियासी पाबंदियां भी वहाँ मौजूद है। इसलिए चीन, जब हम हुकूमत का ढांचा अगर देखते हैं, तो चीन का जो निज़ाम हुकूमत है वो आमिराना निज़ाम हुकूमत है। आमिराना निज़ाम हुकूमत जैसे जिसको हम आम तौर पर हुक्मशाही कहते हैं, तो आमिराना निज़ाम हुकूमत वहाँ पर मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं कि चीन जमहूरी मुल्क नहीं है। तो चीन ने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत कायम है क्या? नहीं है। लोगों को हुकूक मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आज़ादी, मसावत, इंसाफ, जो जमहूरियत की जड़ें हैं, वो चीन के अंदर गहराई तक पहुँची हुई नहीं है। ठीक है, तो ये आलमी तनाजुर में हमने आज समझने की कोशिश की कि जमहूरियत को आलमी सतह पर यानी दुनिया की सतह पर क्या चैलेंजेस मौजूद हैं। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो था। इसके बाद हम लोग अगले हिस्से के अंदर भारत में जमहूरियत को कौन से चैलेंजेस हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं वो भी आप कमेंट में लिखें ताकि उनकी मज़ीद वजाहत की जा सके। अपने बयाज में आज के इस सबक के पूरे नोट्स लिखें और अपने टीचर से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।